بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، اسلامیات سلسلہ نمبر 6، اس کا آج کا ہمارا سبق ہے طائف کا تبلیغی سفر۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے سبق میں آپ نے جو عنوان پڑھا تھا وہ تھا رنج و غم کا سال، یعنی عام الحزن، جس سال ابو طالب اور حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اور مکہ والوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھا دیے اور تکلیفیں بڑھا دیں اور زیادہ تکلیفیں پہنچانے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ طائف چلے جائیں اور وہاں جو بادشاہ ہیں، ادھر کے جو سردار ہیں، جو رئیس ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو کچھ سپورٹ ملے گی اور وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ اس نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا۔ یہ طائف مکہ مکرمہ سے 60 میل کے فاصلے پر ہے۔ کتنے میل کے؟ 60 میل کے فاصلے پر طائف واقع ہے مکہ مکرمہ سے، اور یہ ایک بہت سرسبز و شاداب شہر ہے، بہت ہرا بھرا شہر ہے۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور یہ شوال کا مہینہ تھا، سن 10 نبوی، یعنی حضور علیہ السلام کو نبوت ملے 10واں سال چل رہا تھا، اور یہ وہی سال تھا جس کو ہم نے ابھی پڑھا عام الحزن۔ حضور علیہ السلام نے شوال سن 10 نبوی میں طائف کا تبلیغی سفر فرمایا، اور وہاں جا کے وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے رئیسوں کو، وہاں کے سرداروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہونے کی دعوت دی، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا۔ لیکن افسوس، وہ لوگ مسلمان نہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، اور حضور علیہ السلام کی بات کو قبول کرنا تو دور کی بات، بلکہ ان لوگوں نے حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیے، اور شہر کے شرارتی لڑکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو حضور علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، اور حضور علیہ السلام کو وہاں سے بھگایا ان لوگوں نے۔ اور عزیز طلبہ، صرف اتنا ہی نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں کی وجہ سے کہیں بیٹھ جاتے تو وہ لوگ حضور علیہ السلام کو پکڑ کر دوبارہ کھڑا کرتے اور پھر حضور علیہ السلام پر پتھر مارتے اور تکلیف پہنچاتے۔ یہ تکلیف حضور علیہ السلام نے برداشت کی، صرف دین اسلام کے خاطر، اللہ کی ذات کے خاطر، اور ان کے لیے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائے، اور حضور علیہ السلام وہاں سے چلے آئے۔ لیکن عزیز طلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت سے یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے ان تکلیف دینے والوں کے حق میں بھی دعا فرمائی، ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ، یہ میری قوم نادان ہے، آپ ان کو ہدایت دیجئے، ان کے لیے بددعا نہ کی۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب حضور علیہ السلام ان تکلیفوں کے بعد ان سے جب جان چھوٹی، ایک جگہ جا کے ٹھہرے، ایک باغ میں جا کے ٹھہرے، تو وہاں جبریل امین علیہ السلام آئے، اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھے جو ان کے ذمے پہاڑوں کی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اگر اجازت دیں تو طائف کے ارد گرد کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، اور یہ جو طائف کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، یہ سارے اس میں دب جائیں اور مر جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، مجھے تو اپنے اللہ سے یہ امید ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی مسلمان ہوگا،
اور دین اسلام کو پھیلانے کا سبب بنے گا۔ یہ محبت تھی حضور علیہ السلام کی اپنی امت سے۔ عزیز طلبہ، اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام اور یہ تعلیم دے دی کہ جس کا آپ بھلا چاہتے ہو، جس کے لیے اچھا چاہتے ہو، تو اس کی نادانیوں کو، اس کی غلطیوں کو برداشت کر کے اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور اس کی اصلاح اور اس کے بھلے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ کسی کا بھلا چاہتے ہیں اور وہ اگر کوئی نادانی کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، تو ہم بھی کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ جانے، اس کا کام جانے۔ نہیں عزیز طلبہ، ہمیں اس کی فکر کرتے رہنا ہے، جیسے حضور علیہ السلام ان کا بھلا چاہتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، لیکن ان کی نادانیوں پر بھی حضور علیہ السلام نے ان کو معاف کیا اور ان کے لیے دعا ہی کی، کیونکہ حضور علیہ السلام کے دل میں امت کے لوگوں کا غم تھا، فکر تھی کہ کس طرح میری پوری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کی پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا اگلا سبق بھی اسی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کھول لیجئے، کتاب کا صفحہ نمبر 38 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 38 ہے طائف کا تبلیغی سفر۔ مکہ معظمہ سے 60 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے جو بہت ہی سرسبز و شاداب ہے، اس کو طائف کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی یہ حالت دیکھ کر ارادہ فرمایا کہ طائف میں جا کر وہاں کے سرداروں اور رئیسوں کو اسلام کی دعوت دیں، اللہ کا پیغام پہنچائے۔ یہ کو غلط لکھا ہے، کو کی جگہ کا، اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کا پیغام سنایا، مگر افسوس کہ کسی نے اس کو قبول نہ کیا۔ قبول کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر برسائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ پھر اس پر بھی بس نہیں کیا، بلکہ جہاں آپ درد کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو وہ شریر فوراً ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیتے تھے اور پتھر پر پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ آخرکار آپ نے ایک باغ میں جا کر پناہ لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شوال سن 10 نبوی میں ہوا۔ اس سفر میں آپ کے خادم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تکلیف دینے والوں کے لیے دعا۔ چونکہ حضور اکرم علیہ السلام اپنی امت کی فلاح و بہبود کے لیے، کامیابی کے لیے دل سے فکر مند تھے، اس لیے ایسے دکھ درد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا کے بجائے دعا فرمائی۔ فقہ السیرہ۔ عزیز طلبہ، ہمیں اس سبق سے کیا پیغام ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر جو شفقت اور محبت تھی، وہ کسی ماں کو اپنی اولاد سے بھی نہ ہوگی۔ یہاں سے آنا چاہیے، سے بھی نہ ہوگی۔ طائف والوں نے نہ صرف پتھروں سے زخمی کیا بلکہ زبان کے نیزوں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ پہنچایا، خوب برا کہا، گالیاں دی۔ ہزار محبتیں قربان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت پر، جو یہ سبق دیتی ہیں کہ جس کا انسان بھلا چاہتا ہو اس کی نادانیوں کو نظر انداز کر کے اس کی بھلائی کے لیے مسلسل محنت کرتا رہے، اس کے برے عمل سے مایوس نہ ہو۔ عزیز طلبہ،
دوسرا سبق ہے ہمارا، دوسرا عنوان ہے معراج شریف۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف سفر فرمایا تھا، اس کو معراج شریف کہتے ہیں۔ اس سفر کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی کہ نبوت کے 11ویں سال کی بات ہے، یعنی طائف کا سفر حضور علیہ السلام نے 10 نبوی میں کیا، تو یہ 11 نبوی کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے براق نامی ایک تیز رفتار سواری پر بٹھا کر سفر شروع کیا۔ براق نامی ایک سواری تھی، وہ سواری اتنی تیز رفتار تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار وہ سواری تھی۔ تو یہ جب سفر ہوا تو پہلا مقام جہاں حضور علیہ السلام معراج میں جاتے ہوئے پہنچے وہ عزیز طلبہ مسجد اقصی تھی۔ مسجد اقصی کی طرف حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، اور مسجد اقصی میں اللہ کے حکم سے تمام انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور حضور علیہ السلام امام الانبیاء یعنی نبیوں کے امام بن گئے۔ یہ نماز پڑھائی، ان کی امامت کی، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء یعنی نبیوں کے امام بن گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر کیا، اور پہلے آسمان پہ پہنچے، پھر دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، ہر آسمان پہ حضور علیہ السلام کا استقبال ہوا، اور حضور علیہ السلام کی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان تک تشریف لے گئے۔ یہ جو واقعہ عزیز طلبہ ہوا یہ 27 رجب سن 11 نبوی میں ہوا۔ 27 رجب 11 نبوی میں حضور علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین نے جنت اور دوزخ کی سیر کروائی، جنت کا منظر دکھایا، جنت کے نظارے دکھائے، اور بتایا گیا کہ جنت کے یہ مرتبے ہیں اور کون کون اس مرتبوں میں آئے گا۔ اسی طرح جہنم کا نظارہ کرایا، اور جہنم کے جو عذاب ہیں وہ دکھائے کہ کون شخص کس عذاب میں مبتلا ہوگا، کون سا گناہ کرنے والا کس عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی طرف جانے کا موقع ملا، جہاں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ آگے جائیں، میری حد یہیں تک تھی، اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ ملا کہ وہ ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وہاں بلایا، اور حضور علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت کتاب میں بھی موجود ہے، اس کا ترجمہ وہیں ہم پڑھ لیں گے۔ تو یہ سفر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر اللہ کی جانب سے محبوب کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے ایک خاص تحفہ ملا، ایک خاص تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ عزیز طلبہ نماز کا تحفہ ہے۔ یہ دن میں 5 وقت کی نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ اپنے پاس بلا کر دیا۔ جتنے احکامات اترے حضور علیہ السلام زمین پر ہی تھے،
آسمان سے احکام اترتے تھے، لیکن نماز کا جب حکم، نماز کا جب تحفہ وہ اللہ کی طرف سے ملا تو حضور علیہ السلام کو زمین سے آسمانوں پہ بلایا اور آسمانوں پہ بلا کر یہ تحفہ عطا کیا گیا۔ تو یہ عزیز طلبہ، یہ بہت مبارک تحفہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اس تحفے کی قدر کریں اور ہم خود نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز اہتمام سے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ وہ نماز پڑھا کریں۔ پھر عزیز طلبہ، وہاں سے حضور علیہ السلام نے واپسی کی اور یہ اتنا لمبا سفر کہ پہلے بیت اللہ سے روانہ ہوتے ہیں اور مسجد اقصی پہنچتے ہیں فلسطین، اس کے بعد حضور علیہ السلام پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، ایسے 7 آسمان کا سفر کر کے جنت اور دوزخ کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، پھر واپسی کرتے ہیں 7ویں آسمان سے 6ٹھے پہ، پھر 5ویں پہ، پھر 4تھے پہ، ایسے کر کے پھر دوبارہ مسجد اقصی پہنچتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے پھر مکہ پہنچتے ہیں۔ اتنا طویل سفر جو حضور علیہ السلام نے کیا، عزیز طلبہ، یہ ایک رات کے کچھ حصے میں کیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے جو حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، آسمانوں کو سفر کرایا۔ تو یہ معراج شریف کا واقعہ ہے۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ اس کی کتاب آپ کھول لیجئے، صفحہ نمبر 39۔ آپ نے صفحہ نمبر 39 کھول لیا ہوگا۔ معراج شریف۔ نبوت کے 11ویں سال ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے مکان پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو اللہ کے حکم سے براق نامی تیز رفتار سواری پر بٹھا کر فلسطین کی مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول تھا، جب نماز فرض ہوئی تھی تو اس کے بعد اس وقت ہمیں مسلمان جو ہے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد حکم آ گیا تھا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، اس لیے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ وہاں لے آئے جہاں پر اللہ کے حکم سے پہلے والے تمام انبیاء علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء یعنی نبیوں کے امام کا مرتبہ پایا۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر اور اس سے آگے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تشریف لے گئے اور وہاں سے جنت اور دوزخ کی سیر فرما کر اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر کے مکہ واپس تشریف لائے۔ اسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کا یہ سفر 27 رجب سن 11 نبوی کو ہوا۔ سفر معراج کا ذکر قرآن کریم کی سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت میں ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ ترجمہ، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا اور نماز فرض ہوئی جسے روزانہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ یہ مومن کی معراج ہے۔ یہ مومن کی معراج ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام معراج پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اسی طرح جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ یہ معراج کا اتنا لمبا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جاگتے میں اور جسم مبارک کے ساتھ کرایا۔ ایسے نہیں کہ سوتے ہوئے حضور علیہ السلام خواب میں تھے اور یہ سفر کیا، ایسا نہیں ہے۔ جاگتے ہوئے اور جسم مبارک خود حضور علیہ السلام کا آسمانوں پر گیا تھا۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو آج تک دنیا میں کسی نبی یا رسول کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ فقہ السیرہ۔ عزیز طلبہ، ہمیں کیا پیغام ملا اس سبق سے؟ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ عنایت فرمایا، لہذا ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس طرح کے پانچوں نمازوں کو ان کی شرائط، ارکان، واجبات اور سنن و آداب کی رعایت کرتے ہوئے پابندی سے جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی و خوش ہوں۔ عزیز طلبہ، سبق ختم ہوا۔ اب عملی کتاب دیکھ لیجئے کہ کیا کام کرنا ہے۔ عملی کتاب کا صفحہ نمبر 12 آپ کو مکمل کرنا ہے، جس میں عام الحزن کا واقعہ جو آپ نے پڑھا وہ اس کے سوال بھی ہیں، اور طائف کے جو واقعہ پڑھا اس کے سوال بھی ہیں، اور معراج سے متعلق بھی اس میں سوال ہے۔ تو یہ آپ کو عملی کتاب کا کام مکمل کرنا ہے، صفحہ نمبر 12۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔